اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی صلوات اب شیخ انصاری فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہمارا ہے اس میں بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ متن عقد میں اس نے شرط کی ہو اس چیز کی کہ اس انگور کو وہ نہیں بیچے گا مگر یہ کہ مشتری سے شراب بنائے، اور مشتری بھی کہتا ہے کہ ہاں میں اس کو اسی لیے خرید رہا ہوں کہ میں اسے شراب بناؤں۔ شیخ انصاری فرما رہے فرق نہیں پڑتا آپ متن عقد میں شرط کریں یا خارج از عقد شرط کریں، یعنی خارج از عقد آپ کا افہام و تفہیم ہوا ہو، آپ کی ذہنی مینٹلٹی یہی ہو کہ آپ اسی لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ شراب بنائے، وہ اسی لیے خرید رہے ہیں کہ وہ شراب بنائے۔ یہ ضروری نہیں کہ متن عقد میں شرط کیا جائے۔ تو واو دفع داخل ہے یہاں پر کہہ رہا آغا صاحب متن عقد میں شرط کرنا اور خارج از عقد ایک مینٹلٹی ہونا بالآخر فرق کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح ہے معاملہ ایک بار یہ کہ جو میاں بیوی ہے، جو میاں بیوی بننے جا رہے ہیں، وہ ذہنی طور پہ بہت سارے شرط و شروط کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مثلا پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یا بعض افراد کہتے ہیں آپ یورپ میں یا ایران چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یورپ شفٹ ہو جائیں گے، بہت سارے ایسے معاملات کرتے ہیں۔ لیکن متن عقد نکاح میں شرط نہیں کرتے، اس نکاح ویسے ہی نکاح ہوتا ہے، انکحت موکلتی موکل ایسے ہی، اس میں شرط نہیں کرتے۔ تو بالآخر فرق تو ہے نا متن عقد میں شرط کرنے کا اور متن عقد میں شرط نہ کرنے کا، ایک تفاہم ہونا اور بات ہے، متن عقد میں شرط کرنا اور ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں فرق ہے، لیکن ہماری جہت سے فرق نہیں ہے، فرق ہے اس جہت سے کہ المؤمنون عند شروطہم، اگر میں نے آپ کو ایک چیز بیچی ہے اور ایک شرط کی ہے، تو یا آپ نے ایک چیز خریدی اور ایک شرط سے خریدی ہے، تو پھر اس شرط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو سامنے والے کو خیار تخلف شرط حاصل ہو جائے گا۔ مثلا میں آپ سے گاڑی خریدتا ہوں اس شرط پہ کہ اس گاڑی کے اوپر جو ہے آپ وہ سامان رکھنے کا جو ہوتا ہے نا وہ لگا کے دیں گے، کیریئر لگا کے دیں گے، میں مختلف شرط کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں آپ بعد میں آپ نے ایسی گاڑی دے دی، تو اب میرے پاس اختیار ہے کہ اس معاملے کو میں فسخ کر دوں کیونکہ آپ نے میری شرط پہ عمل نہیں کیا۔ تو شیخ انصاری فرما رہے ہیں کہ متن عقد میں شرط کرنا اور نہ کرنا یہ خیار کے لیے فرق پڑتا ہے، لیکن فی ما نحن فی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فی ما نحن فی کیا ہے کہ وہ معاملہ فاسد ہے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیوں خراب ہو جائے گا؟ چاہے وہ متن عقد میں شرط کرے یا اس کا مقصد ہی یہ ہو، تفاہم ہوا ہو کہ اس انگور سے وہ شراب بنائے گا، دونوں صورت میں معاملہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ حقیقت میں معاملہ انگور پہ نہیں ہو رہا، حقیقت میں معاملہ شراب پر ہو رہا۔ عبارت دیکھیں، ثم انه لا فرق بین ذکر الشرط المذکور فی متن العقد ایک و بین تواطؤ علیہ خارج العقد و وقوع العقد علیہ دو۔ کہنے کوئی فرق نہیں ہے کس کے درمیان؟ بین ذکر شرط، مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف، کہ شرط کو ذکر کیا جائے۔ ذکر کرنے والا کون ہوگا؟ یا بائع ہوگا یا مشتری ہوگا۔ ذکر شرط کو ذکر کیا جائے، المذکور وہ شرط جو ذکر ہوئی ہے، الف لام ذکری ہے، الشرط کا الف لام ذکری ہے، یعنی وہ والی شرط جو وہ کیا تھی کہ اس انگور کو استعمال نہیں کرے گا مگر شراب میں، اس شرط کی بات کرے، الف لام ذکری ہے، عہد ذہنی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے شرط۔ ثم انه لا فرق بین ذکر الشرط المذکور، المذکور کا الف لام موصول ہے، یعنی بین الشرط الذی یذکر، یوں عبارت کھولیں گے تو یوں کھولیں گے، اس شرط کو جس کو ذکر کیا گیا ہے متن عقد میں، و بین تواطؤ علیہ، اور اس شرط کو جس پر اتفاق کیا گیا ہے خارج العقد، عقد کے باہر، متن عقد میں اس کو حصہ نہیں بنایا گیا ہے، و وقوع العقد علیہ، اور عقد بھی واقع ہوا ہے اسی تواطؤ پر۔ بعض اوقات خارج عقد ایک معاملہ ہوتا ہے لیکن جب عقد کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ جو ہم نے طے کیا تھا اس پہ اب عقد نہیں ہو رہا، نہ عقد بھی جو ہوا ہے وہ اسی پر ہوا ہے۔ واضح؟ اس دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واو دفع داخل ہے، مستشکل کہہ رہے آغا صاحب فرق تو ہے، ایک شرط کو آپ
متن عقد میں ذکر کریں اور ایک خارج از عقد، بلاخر اس میں فرق تو ہے. کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ فَرْقٌ، اگر اس کے درمیان کوئی فرق بھی ہے فَإِنَّمَا هُوَ فِي لُزُومِ شَرْطِ وَعَدَمِهِ، تو اس جہت سے ہے کہ آیا یہ شرط لازم ہے یا لازم نہیں ہے. اگر متن عقد میں شرط ہو تو شرط لازم ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کی پیروی نہیں کرے گا، المؤمنون عند شروطہم کا قانون چلے گا. اگر پیروی نہیں کرے گا خیار تخلف شرط آ جائے گا. اگر متن عقد میں شرط نہیں کیا، باہر شرط ہوئی، پیروی لازم نہیں ہے. اس جیسے تو فرق ہے لا فی ما ہوا مناط الحکم ہونا، لیکن اس جیسے کہ حکم میں فساد آ جائے گا، اس جیسے کوئی فرق نہیں ہے. دونوں صورت میں اگر ان کی ذہنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم اس انگور کو بیچ رہے ہیں کہ وہ شراب بنائے، اور مشتری کی بھی یہی ہے کہ میں خرید رہا ہوں تاکہ شراب بناؤں، چاہے متن عقد میں شرط ہو، دونوں صورت میں معاملہ فاسد ہے. واضح ہے بات؟ وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُبْنَى فَسَادُ هَذَا الْعَقْدِ عَلَى كَوْنِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ مُفْسِدًا بل الازہر فسادہ وان لم نقل بافساد الشرط الفاسد لما عرفت من رجوعہ فی الحقیقت الى عقل المال فی مقابل المنفعۃ المحرمہ. ایک بحث آتی ہے آگے صاحب کہ شرط فاسد آیا مفسد بھی ہے یا مفسد نہیں ہے. دیکھیں ایک شرط ہے جو خود فاسد ہے. فاسد سے کیا مطلب؟ فاسد سے مراد ہے خلاف قرآن و سنت ہے. فاسد سے مراد یہ مثلا انسان کوئی بھی ایسی شرط رکھے کہ جو فاسد ہے. مثلا میں آپ کو یہ چیز بیچتا ہوں، آپ کو موبائل بیچتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ اس میں گانے سنیں، آپ اس میں پڑوسیوں کو پریشان کریں، اتنی تیز آواز میں کوئی بھی اچھا کام سنیں لیکن اتنی تیز آواز میں سنیں کہ پڑوسی آپ کے پریشان ہوں. یہ شرط کیا فاسد ہے. کیا مطلب فاسد ہے؟ یعنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ سامنے والا اس پر ملتزم ہو. یعنی یہ شرط صلاحیت نہیں رکھتی کہ المؤمنون عند شروطہم کا مصداق بنے. یعنی یہ شرط صلاحیت نہیں رکھتی کہ سامنے والا اس پر عمل کرے. کہا نہیں، شرط تمہاری فاسد ہے. شرط فاسد آیا مفسد بھی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی معاملے کو بھی مفسد کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ مثلا ایک شرط فاسد ہے لیکن معاملے کو مفسد نہیں کرتی. معاملے مفسد باب افعال سے، یعنی فاسد کرنے والی. ایک خود تو فاسد ہے، ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں ایک آپ کے پاس شربت ہے، اس کے اندر ایک مکھی گر جائے تو مکھی خود تو آپ ہٹا دیں گے لیکن شربت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. مکھی کو نکال دیں گے نا صرف، دودھ تو ایز اٹ از رہے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خون گر جائے تو وہ بھی گیا اور شربت بھی گیا آپ کا. تو فاسد بھی ہے اور مفسد بھی ہے. آیا شیخ انصاری کہہ رہے ہیں ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ ہم شرط فاسد کو مفسد مان رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں، اس بنا پر نہیں کہہ رہے ہیں. شرط فاسد کو اگر مفسد نہ بھی مانے آپ، پھر بھی یہ جو فاسد ہو رہا ہے معاملہ، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا شرط فاسد نے مفسد کر دیا، بلکہ اس وجہ سے ہو رہا ہے عقل المال بالماطل ہے. آپ یہ جو انگور بیچ رہے ہیں اس شرط پہ کہ سامنے والا اس سے شراب بنائے گا، اس کے جو پیسے لے رہے ہیں، یہ پیسے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ شارع نے اس منفعت کو محللہ نہیں جانا ہے، محرمہ ہے. یہ گویا ایسے جیسے آپ ہوا بیچ رہے ہیں. ابھی میں یہ ہوا جو اس مسجد کے اندر میں آپ کو بیچوں، بھائی 50 روپے میں یہ ہوا خرید لو مجھ سے. دیکھیں وہ ایک وہ ہوا ہے جو CNG کے اندر ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہوا آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی چیز ہی نہیں، منفعت ہی نہیں رکھتی. تو یہ جو شخص کھا رہا ہے یہ عقل المال بالباطل کھا رہا ہے. شیخ کہہ رہے ہیں ہم اس مبنا کے حساب سے یہ بات کہہ رہے ہیں، نہ کہ اس مبنا کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر فاسد شرط مفسد بھی ہو. نہ، ابھی ہم اس مبنا کی بات نہیں کر رہے. وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُبْنَى، بنا نہیں رکھی گئی ہے کس چیز کی؟ فساد هذا العقد، یہ جو عقد ہے جس میں متن عقد میں شرط کیا گیا ہے یا خارج از عقد شرط کی گئی ہے کہ اس انگور کو تم شراب میں استعمال کرو گے، اس عقد کا جو فساد ہے اس کی بنا نہیں رکھی گئی. کس چیز پہ نہیں رکھی گئی؟ علی متعلق یبنى، کس چیز پر بنا نہیں رکھی گئی؟ علی کون الشرط الفاسد مفسدا ایضا کی ایسی قید لگا دے سمجھانے کے لیے کہ یہ جو شرط فاسد ہے یہ مفسد معاملہ بھی ہے نا. اس بنا پر ہم یہ بات نہیں کر رہے. بل اظہر فسادہ، بلکہ اظہر یہ کہ یہ عقد فاسد ہے،
وَإِن لَمْ نَقُلْ بِإِفْسَادِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ، اگرچہ ہم یہ نہیں کہیں کہ شرط فاسد فساد کا بھی سبب بنتی ہے، فساد معاملہ شرط فاسد مفسد بھی ہوتی ہے، اگر ہم یہ نہ بھی کہیں تب بھی اظہر یہی ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہے۔ آگے شیخ پھر کہاں سے فاسد ہے؟ کہہ رہے ہیں لما عرفتہ، جو آپ نے جان لیا۔ کہاں جانا؟ من بیان کر رہا ہے، من رجوعہ، کہ یہ شرط فاسد رجوع کرتے ہے حقیقت میں، یعنی یہ جو عقد ہوا ہے نا حقیقت میں یہ رجوع کرتے ہے کس چیز کی طرف؟ الی اکل المال فی مقابل المنفعت المحرمۃ، یہ جو آپ مال کھا رہے ہو یہ منفعت محرمہ کے مد مقابل مال کھا رہے ہو، اور منفعت محرمہ کے مد مقابل جو مال ہے وہ اکل المال بالباطل ہے، آپ باطل کھا رہے ہو۔ ان میں رجوع ضمیر عقد کی طرف ہے، عقد کی طرف لے جائیں، عقد کی طرف جی۔ کہاں سے؟ کہاں سے؟ ہاں وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرُ، اس کتاب میں شرط کی طرف لے گئے ضمیر کو، شرط کی طرف، عقد کی طرف بھی شرط کی طرف بھی لے، میں اس لیے میں نے دونوں ذکر کر دیے کہ دونوں کی طرف لے جا سکتے۔ وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُبْنَى، بنا نہیں رکھی گئی کس چیز پر؟ فساد هذا العقد على كون شرط الفاسد مفسدا ايضا، اس چیز پر بنا نہیں رکھی گئی کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو شرط فاسد ہوگی وہ مفسد معاملہ بھی قرار پائے گی، نہ، اس وجہ سے ہم یہ بات نہیں کر رہے، بل الاظہر فساد، اظہر یہ کہ یہ عقد فاسد ہے، وان لم نقل بافساد شرط الفاسد، اگر ہم یہ اگرچہ ہم یہ نہ کہیں، یہ نظریہ نہ رکھیں کہ شرط فاسد افساد بھی کرتی ہے مفسد بھی ہوتی ہے، اگر یہ ہم نہ بھی کہیں تب بھی اس جگہ پہ معاملہ باطل ہے۔ کیوں آگا صاحب؟ لما عرفتہ، کیونکہ آپ نے جان لیا، من بیان کر رہا ہے، من رجوعہ فی الحقیقت، کہ یہ شرط یا یہ عقد حقیقت میں رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ الی اکل المال فی مقابل المنفعت المحرمہ، کہ آپ منفعت محرمہ کے مقابل مال کھا رہے ہیں، اور منفعت محرمہ کے مقابل مال کھانا ایسا ہے جیسے آپ باطل کو کھا رہے ہیں، آپ مال کے مد مقابل مال نہیں کھا رہے، آپ باطل کے مد مقابل مال کھا رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وقت تقدم سے شیخ انصاری آخری دلیل اپنی لا رہے ہیں، آخری دلیل کہہ رہے ہیں وقت تقدم الحکم بفساد المعاوضۃ علی آلات المحرم ما کون موادها اموالا مشتملة على منافع محللة مع ان الجزء اقبل للتفکیک بینه وبین الجزء الآخر من الشرط والمشروط، وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء الله تعالى۔ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا آلات لہو و لعب کا یا اس کا صلیب کا، صلیب میں ہم نے کیا پڑھا کہ صلیب میں دو جہت ہے، ایک اس کی حیت ہے اور ایک اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ صلیب اپنی حیت کے اعتبار سے تو کوئی قیمت نہیں رکھتی، لیکن اگر صرف اور صرف اس کے مادے کو دیکھا جائے تو اس کا مادہ مالیت رکھتا ہے۔ مثلا میں نے مثال بھی دی کہ آپ نے ایک گھر خریدا امریکہ میں، اور اس گھر کو جب جھاڑو لگایا تو اس میں 4-5 صلیبے کے ٹکڑے صلیب پڑی ہوئی تھی، آپ نے ردی والے کو بلایا اور کہا یہ لوہا لے لو، آپ بھی اس کو لوہے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی لوہے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ مادے کی قیمت ہے، حیت کی قیمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو تحلیل ہے تحلیل عقلی ہے مادے اور حیت کی، خارج میں ایک چیز ہے، ایک صلیب ہے، اسی لیے خارج میں جب معاملہ ہوگا اس صلیب پر تو وہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جو تفکیک حیت اور مادے میں ہو سکتی تھی اس کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا، تو یہاں تو شرط اور مشروط کے درمیان ایسی تفکیک بھی نہیں ہو سکتی، تو یہاں تو بطریق اولا قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ یہ کہیں کہ ایک نگاہ میں آپ شرط کو دیکھیں، بھئی شرط فاسد ہے نا، معاملہ تو صحیح ہے، مشروط تو صحیح ہے، کیونکہ اذا فقد الشرط فقد المشروط، شرط جاتی ہے تو مشروط بھی چلا جاتا ہے، تو شرط اور مشروط کے درمیان تو تفکیک بھی ویسی نہیں ہو سکتی جیسی حیت اور مادے کے درمیان پھر تفکیک جائز ہے، تفکیک عقلی والو بلاخر تفکیک ہے، تو وہاں صحیح نہیں تھا، تو یہاں تو بھی طریقے اولا صحیح نہیں ہونا چاہیے، تو ایک اور تائید لا رہے ماقبل کی عبارت سے بھی اس مسئلے پہ ایک اور نئی دلیل لا رہے۔ بات واضح ہوئی یا واضح نہیں ہوئی؟ جی ہو گئی؟
دیکھیں یہ آزاد کلاس ہے، آپ کو نہیں ہوئی آپ مجھے اسی وقت پوچھیں، میں ایک لائن پر پوری کلاس رکھنے کے لیے تیار ہوں، ایک سطر پہ، مجھے کوئی مسئلہ، کوئی بھاگا نہیں جا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں اس کلاس میں، نہ کوئی نمبر لگنے والے ہیں، نہ آپ کی کوئی شکایت جانے والی، کچھ بھی نہیں، آپ آزاد علی الآزاد۔ وقت تقدم الحکم بفساد المعاوضات، اور یہ بات گزر گئی، یہ حکم گزر گیا کہ معاوضہ فاسد ہے، کس پر؟ علی آلات المحرم، آلت حرام پر، آلت لہو، آلت قمار، صنم، صلیب، سب، مع کون موادہا، در حالی کے آلت قمار، آلت صلیب، ان کا جو مادہ تھا، مشتملتاً علی منافع محللتن، اس کے مادے میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ مالیت رکھتا تھا، اس وجہ سے فرض کریں کہ اگر ایک شخص جاتا ہے، اب ایک عیسائی کے گھر جاتا ہے اور صلیبیں ساری توڑ دیتا ہے، اور پھر ہندو کے گھر جاتا ہے اور بتوں کو توڑ دیتا ہے، اور فرض کریں وہ بت اگر سونے کے ہو یا چاندی کے ہو کہ اس مادے کی کوئی قیمت ہو، ایک بار پلاسٹک کے، فرض کریں پلاسٹک کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر سونے اور چاندی کے ہو، تو یہ جس نے ضائع کیے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ مادے کی اس کی ذمہ داری ہے، مادے کو اس کو پلٹانا پڑے۔ مثلا وہ کہے گا، وہ عیسائی کہے گا اس نے میری صلیب توڑ دی، آپ کہیں گے صلیب جو تھی وہ شارع کی نگاہ میں قیمت نہیں رکھتی تھی، کہیں گے ہاں صلیب کی حیت قیمت نہیں رکھتی تھی، لیکن صلیب کا مادہ قیمت رکھتا تھا، وہ چاندی کا تھا، اس غریب کی تم نے چاندی کیوں ضائع کی، اس کی چاندی کے پیسے دو اس کو، صلیب کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن چاندی اس کی جو گئی ہے اس کی آپ کی قیمت، وہ ضامن ہے، من اتلف مال الغیر فہو ضامن لہ، واضح۔ تو وہاں پر کیا بحث کی تھی کہ مادے کی قیمت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس بے کو کیا مانا گیا تھا، بیچا نہیں جا سکتا، معاوضہ صحیح نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وہاں پر جب مادے اور حیت میں تفکیک کے باوجود بھی تفکیک نہیں کی گئی، تو یہاں تو شرط اور مشروط میں تفکیک نہیں ہو سکتی، تو برتری کے اولا آپ اس کو حرام مانیں گے۔ شرط اور مشروط میں کیسے تفکیک کریں گے آپ؟ اب یہ کیسے تفکیک کریں گے کہ یہ شرط نہ ہو اور مشروط ہو، شرط گئی تو مشروط بھی چلا جائے گا، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں تھا حیت گئی تو مادہ بھی چلا جائے گا، حیت گئی تو مادہ رہتا ہے، اگرچہ ذہنی نہ کہ خارجی، خارج میں ایک چیز ہے، دو نہیں ہے۔ ما کون مواد در حالی، ما کا ترجمہ حال کا کریں، ما کون مواد در حالی کہ ان آلات محرم کا جو مواد تھا، مادہ تھا، وہ مال تھا، مشتملتاً علی منافع محللتن، اور اس کا وہ منفعت محلل ہے، وہ چاندی ہے، وہ سونا ہے، مع ان الجزء اقبل لتفکیک بینہ و بین الجزء الاخر من الشرط والمشروط، وہ جو جز تھا، یعنی وہ والا جز جو اس میں تھا، مادے والا جز تھا، اقبل، مع ان الجزء اقبل للتفکیک، وہ تفکیک کو زیادہ قبول کرتا ہے، بینہ و بین الجزء الاخر من الشرط والمشروط، شرط اور مشروط میں جو تفکیک ہے وہ نہیں ہو سکتی، جبکہ مادے اور حیت میں جو تفکیک تھی وہ زیادہ قبول کرتا ہے، وہاں تفکیک کے قبول کرنے کے باوجود بھی جائز نہیں مانا، تو یہاں تفکیک نہیں ہو سکتی، تو کیسے ہم جائز مان لیں؟ وَسَيَجِيُ أَيْضًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ، عن قریب انشاءاللہ اس کے بعد والے مسئلے میں آئے گا، کیا آئے گا؟ سیجی کا فاعل آ رہا ہے، ماں، وہ بات آئے گی، یؤید ھذا أيضًا، جو ہماری اس بات کی تائید کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی وہ باطل ہے تو یہ بھی طریقہ والا باطل ہے، یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شرط فاسد ہے نا، شرط کو چھوڑ دو، اصل معاملہ تو صحیح ہے، نہ اصل معاملہ ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ شرط جب گئی تو مشروط بھی اس کے ساتھ خود بخود چلا گیا۔ یہ یہاں پہ کوئی تفکیک نہیں کر سکتا، آغا صاحب اس بائی نے جو شرط لگائی ہے نا، یہ شرط غلط ہے، باقی معاملہ صحیح ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتے یہاں پر، کیونکہ شرط اور مشروط میں تفکیک نہیں ہو سکتی۔ واضح ہے، واضح نہیں؟ صلوات پڑھیں۔ المسئلۃ الثانیہ، مسئلہ ثانیہ میں یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ نے پڑھا اس میں ایک ہی جہت تھی، جہت حرام، اس نے کہا اس شراب کو، اس انگور کو لے جاؤ شراب بناؤ، لیکن اب جو بحث ہے اس میں دو جہت ہے، جہت حلال بھی ہے اور جہت حرام بھی ہے۔ فرض کریں ایک شخص گیا بازار غلام کو خریدنے، کنیز کو خریدنے، تو ایک جو کنیز تھی وہ 1000 درہم کی تھی، جو روٹی بنانا جانتی ہے، کپڑے دھونا جانتی ہے، یہ سارے کام جانتی ہے، 1000 درہم کی۔
لیکن اس کے برابر میں ایک کنیز بیٹھی ہوئی تھی، وہ 1500 درہم کی دے رہا تھا. تو اس نے کہا بھائی یہ دونوں ایک جیسی تو ہے، یہ 500 درہم اضافی کیوں لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس کو گانا گانے آتا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، خوش لہن ہے، اچھا گاتی ہے. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. تو گانے والی تو وہ 1500 روپے والی کنیز کو خرید لیتا ہے. اب اس میں 1000 روپے کس کے ہیں؟ کنیز کے. اور 1000 روپے نہیں، 1000 درہم. اور 500 درہم کس کے؟ گانے کے. بس یہ ایسا معاوضہ ہے جس میں حلال اور حرام ایک ساتھ مکس ہو رہے ہیں. تو یہاں پر آیا کلن بے باطل ہو جائے گی، یا کلن صحیح ہوگا، یا 1000 کے اوپر صحیح ہوگا 500 کے اوپر غلط ہوگی؟ اس پر گفتگو کریں گے. شیخ فرمائیں گے پورے پہ غلط ہے، کیونکہ ایک بحث گزری اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر ایک فاسد ہو، ایک فاسد شرط آ جائے تو معاملے کو خراب کر دیتے. ہاں فسد العالم. یحرم المعاوضۃ علی الجاریۃ المغنیۃ. حرام ہے معاوضہ، عام اس بیع ہے، بیع و اجارہ. حرام ہے معاوضہ کرنا اس جاریہ پر جس کی صفت کیا ہے؟ غنا کرتی ہے، گانا گاتی ہے، مغنیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کا یہ حال ہو چکا تھا، یعنی مدینہ جو مدینہ الرسول تھا، مدینہ النبوی تھا، آل رسول وہاں رہتے تھے، اس مدینہ کا یہ حال ہو چکا تھا کہ مدینہ میں مغنیہ آیا کرتی تھی، باہر سے گانے والیوں کو بلایا کرتے تھے. اور اگر کسی بڑی جو نامور کوئی، جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے نامور گلوکار ہے، نامور موسیقار ہے، تو اس زمانے کی اگر کوئی نامور مغنیہ انتقال کر جائے تو مدینہ میں 3 روزہ سوگ ہوتا تھا. یحرم المعاوضہ، یہ مدینہ الرسول کی حالت کر دی، عجیب ہے. یحرم المعاوضۃ علی الجاریۃ المغنیۃ وکل، کل عطف ہو جائے گا جاریہ پر. صرف جاریہ کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی چیز میں ایک حلال پہلو ہے اور ایک اس کا حرام پہلو ہے. اس طریقے سے کہ حرام پہلو کے مد مقابل آپ پیسے دے رہے ہیں. دیکھیں ایک بار آپ پیسے نہیں دے رہے. مثلا ایک مغنیہ جاریہ ہے، وہ اس نے 1500 کی بیچ رہے ہیں، آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کو پسند آ گئی، آپ نے کہا اس کے بال بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کام اچھا جانتی ہے، تو آپ نے اس حرام مال کے مد مقابل کوئی پیسے نہیں دیے، آپ نے 1500 کی اس سے کنیز ہی خریدی. یہ معاملے کی بحث نہیں ہو رہی یہاں پر. بحث یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ 1000 میں دے رہا ہوں کنیز کے اور 500 دے رہا ہوں، اس پہ بحث ہے. ورنہ تو بہت سارے غلام کچھ نہ کچھ حرام کام کرنا جانتے ہی ہے. جیسے کوئی گانے گانا جانتا ہے، کوئی جھوٹ بولنا جانتا ہے، کوئی غیبت کرنا جانتا ہے، کوئی چوری کرنا جانتا ہے. ایسے تو بہت سارے غلام اور کنیزوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے. لیکن ابھی فرض یہ کہ میں اس حرام کے مد مقابل معاملہ کر رہا ہوں اور اس کو دونوں کو ملا کر ایک معاملہ، اور یہ فرض ہے. اس فرض کو خراب نہ کیجیے گا آخر درس تک، یعنی آخر اس بحث تک، یعنی معاملہ ہی اس پر ہو رہا ہے، شرط نہیں ہو رہی، شرط نہیں ہے، خود معاملہ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ معاملہ ہو رہا ہے. یعنی 500 میں دے رہا ہوں. انگور تو 100 روپے کا تھا تو 100 روپے کلو انگور ہے، اس میں شرط کی گئی کہ اس انگور کو آپ کو شراب بنانی، لیکن 100 روپے کا انگور 100 روپے کا رہا. لیکن یہ 1000 روپے کی جو تھی نا کنیز 1000 کی نہیں رہی، بلکہ 500 اضافی چارج ہوئے، اور 500 اضافی میں غنا کے مد مقابل پے کر رہا ہوں اس کو. ہاں ہاں، یعنی معاملہ ہو رہا ہے باقاعدہ، غنا کے، شرط نہیں یہاں پر، یہاں شرط نہیں ہے، معاملہ ہے. وَكُلِّ عَيْنٍ، اور ہر وہ عین، مشتملۃ علی صفتین، کہ وہ مشتمل ہو ایسی صفت پر کہ اس صفت کی صفت یہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو موصوف صفت، اس صفت کی صفت کیا ہے؟ یقصد من الحرام، ہو کہ اس صفت سے کس چیز کا قصد کیا جائے؟ حرام کا. یہ بات ختم ہو گئی. اب دوبارہ اصل اسی جاریہ مغنیہ پر آ جائے. اس کی دوسری مثال کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی مثال لے لیں، چاقو، کوئی بھی چیز آپ کہہ دیں میں اس میں حرام لا سکتا ہوں کہ یہ اتنے پیسے میں اس کے دے رہا ہوں اور باقی اتنے پیسے میں اس حرام چیز کے دے رہا ہوں. مثلا موبائل خریدنے گئے، آپ نے کہا یہ موبائل، اس موبائل کے بدلے اتنے، اور اس کے ساتھ جو ہے مثلا گانے کی ایک کیسٹ ہے، اس کے اتنے پیسے. کوئی بھی ایک چیز لے دیں، کوئی بھی جس میں حرام کا پیرو نکلتا ہو،
وَكُلُّ عَيْنٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى صِفَةٍ يُقْصَدُ مِنَ الْحَرَامِ کہ اس صفت سے حرام کا قصد یا حرم و اذا متعلق ہے یہ معاوضہ حرام ہے کب؟ اذا قصد منہا ذالکہ کی ضمیر جاریہ کی طرف جائے گی اور ذالکہ کی کس کی طرف جائے گی؟ مغنیہ کی طرف، کہ اگر اس جاریہ سے اس مغنیہ کو قصد کیا جائے وَقَصْدُ اعْتِبَارِهَا فِي الْبَيْعِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ دَخِيلًا فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ كالعبد الماحر في القمار أو اللهو والسرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإذاهها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي وقصد اعتبارها، اور یہ جاریے کو جو خریدا جا رہا ہے، اس کنیز کو جو خریدا جا رہا ہے، اس میں اس کے معتبر ہونے کا قصد ایسے ہے، یعنی اس طریقے سے خریدا جا رہا ہے وقصد اعتبارها فی البیع علی وجہ، اس طریقے سے خریدا جا رہا ہے یکون دخیلا فی زیادت الثمن کہ وہ مغنیہ ہونا زیادت ثمن میں دخالت رکھتا ہے، یعنی اس مغنیہ ہونے کے ایکسٹرا میں 500 دے رہا ہوں اس کو، ایک بار میں 1500 کی کنیز اٹھا رہا ہوں، بے شک وہ گانے گاتی، اس سے بحث نہیں ہے، اس کے لیے نہیں، کنیز لے رہا ہوں، وہ نہیں ہے، الگ سے اس کے پیسے رکھے گئے ہیں کہ آغا صاحب یہ چیز اتنے کی ہے، اس گنا کے الگ سے پیسے رکھے گئے اور آپ اس پہ معاملہ کر رہے ہیں، یہ بحث ہے ہمارا، واضح؟ جیسے کہ کل عبد الماہر فی القمار، جیسا کہ ایک غلام کو بیچا جا رہا ہے اس پہ کہ یہ مہارت رکھتا ہے جوئے میں، تو ایک ویسے غلام کی قیمت 800 ہے لیکن اس کی 1200 ہے، 400 میں اس کی قمار کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ اب اللہ ہے یا ایک لیولاو میں یہ غلام جو ہے نا بہت اچھا ہے، وہ سرقہ چوری کرنے میں ماہر ہے، جہاں لوگوں کی جیب کاٹنے میں ماہر ہے، تو اس کے الگ سے پیسے دے رہا ہوں، یہ بحث ہے ہماری۔ اذا لوحظ فیہ، جب ملاحظہ کیا جائے اس میں، کس کو؟ ہذہ صفتو، اس صفت کو ملاحظہ کیا جائے، کون سی صفت کو؟ یہ سرقت والی، یہ قمار والی، یہ لعب والی، یہ غنا والی، اس کو ملاحظہ کیا جائے، صرف ملاحظہ نہیں کیا جائے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کے دل میں بات آ گئی کہ اچھا ہے چلو یہ غلام، نہ صرف ملاحظہ نہیں کیا جائے، وَبَذْلُ بِإِذَائِهَا، اس صفت کے مد مقابل خرچ کیا جائے، کیا؟ شیء من الثمن، ثمن میں سے ایک چیز کو خرچ کیا جائے، لا ما کان علی وجہ الداعی۔ بوزلہ کرتے تو لوحظہ پہ عطف کرتے ہیں اس کو، اذا لوحظ فیہ ہذہ صفتو وبوزلہ بإذاہ شیء، پھر بوزلہ کے نائب فاعل کرتے ہیں، احسن، وبوزلہ بإذاہ شیء من الثمن ہے، اور اس ثمن اور شیء من الثمن کو اس صفت کے مد مقابل باذل کیا جائے اور خرچ کیا جائے، واضح؟ لا ما کان علی وجہ الداعی، صرف داعی کی بحث نہیں ہو رہی کہ اس کا انگیزہ ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ چلو اچھا ہے مجھے ایک ایسی کنیز مل گئی جو گانے، نہ اس کے داعی کی بحث نہیں ہے، وہ اس کے مد مقابل مال کو خرچ کر رہا ہے، واضح؟ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس پر دلالت کرتا ہے، کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حرمت، حرام، حرمت۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اس حرمت معاوضہ پر کیا چیز دلالت کرتی ہے؟ أَنَّ بَذْلَ شَيْءٍ مِّنَ الثَّمَنِ بِمُلَاحَظَةِ صِفَةِ الْمُحَرَّمَةِ، ان کی خبر آ رہی، عقل للمال بالباطل، کہ ایک شے کو، شے یعنی پیسے، ایک شے کو خرچ کرنا، ثمن میں سے کسی پیسوں کو، ہماری مثال میں کتنے پیسے جا رہے ہیں؟ 500 درہم، ان 500 درہم کو خرچ کرنا، بس یعنی خرچ کرنا، ان 500 درہم کو خرچ کرنا کس ملاحظے کی وجہ سے؟ بے ملاحظت صفت المحرمہ، وہ جو حرام صفت تھی نا اس کے مد مقابل اس 500 روپے کو، 500 درہم کو خرچ کرنا، عقل للمال بالباطل، عقل بالمال باطل۔ یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے کہ آغا صاحب یہ پورا معاملہ باطل ہو گیا، پورا صحیح ہے، یہ تفکیک ہے کہ 1000 کا صحیح ہے، 500 کا غلط ہے، یہ بحث کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَالتَّفْكِيكُ بَيْنَ الْقَيْدِ وَالْمُقَيَّدِ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ فِي الْمُقَيَّدِ وَبُطْلَانِ فِي الْقَيْدِ بِمَا قَابَلَهُ مِنَ الثَّمَنِ وَالتَّفْكِيكُ مُبْتَدَى غَيْرُ مَعْرُوفٍ عُرْفًا، کہہ رہے ہیں عرف اس تفکیک کا قائل نہیں ہے، نہ عرف قائل ہے، نیچے 3-4 لائنوں بات کہیں گے، نہ شارع قائل، شریعت قائل ہے، یہ تفکیک آپ نہیں کہہ سکتے،
عرف اس کنیز کو دو کنیزوں میں نگاہ نہیں کرتا. عرف یہ نہیں کہتا آپ نے دو چیزیں خریدی ہیں. دیکھیں جہاں دو چیزیں ہوں نا، ما لا یملک و ما یملک صدق آتے وہاں. مثال کے طور پہ میں پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک بار شراب اور اس کی دی تھی، سرکے کی دی تھی، دو گوشت والی دی تھی، یا موبائل اور اس کی، ایک حرام ہو ایک صحیح ہو. ایک گوشت مزکہ ہے، ایک گوشت غیر مزکہ ہے. ایک شراب ہے اور ایک کیا ہے؟ سرکہ. 1000 روپے کا میں نے آپ کو شراب دی اور 500 روپے کا سرکہ دے دیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں میں بیچ رہا ہوں. آپ نے بھی کتنی چیزیں خریدی ہے؟ 2 خریدی. ایک میں عقل المال بالباطل تھا، ایک میں عقل المال بالمال تھا. سرکے میں جو آپ نے خریدا وہ صحیح تھا، لیکن شراب میں کیا تھا؟ عقل المال بالباطل تھا. تو یہاں پر جس چیز میں عقل المال بالمال تھا، یعنی مال صحیح تھا، وہ صحیح ہے. اشارے یعنی 500 روپے کا جو معاملہ وہ ہمارا وہ صحیح ہوا، 1000 کا جو معاملہ وہ صحیح نہیں ہوا. لیکن یہاں پر اور اس کنیز کو دو کنیز میں نگاہ نہیں کرتا کہ ایک اس کی فروخت اس میں ہے اور ایک اس میں، بلکہ یہ قید مقید قابل تفکیک نہیں ہے. قابل تفکیک نہیں ہے یہاں پہ قید اور مقید کہ آپ کہیں کہ 1000 والا معاملہ صحیح ہے، یعنی یہ کنیز کو میں گھر پہ لے آؤں، 1000 والا معاملہ صحیح، 500 والا معاملہ، یہ نہیں ہوتا آقا صاحب. ایسا تھوڑی ہے کنیز کو میں گھر پہ لے آؤں، اس کا گلا جو ہے جہاں سے وہ گانے گاتی ہے وہ رکھ کے آؤں کہ بھائی یہ نہیں چاہیے مجھے. ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ. واضح. اب اس کو جو عبارت پڑھنے کا طریقہ ہے دیکھیں وہ یہ ہے. عبارت یوں پڑھیں گے: وَالتَّفْكِيكُ بَيْنَ الْقَيْدِ وَالْمُقَيَّدِ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ فِي الْمُقَيَّدِ وَبُطْلَانِهِ فِي الْقَيْدِ بِمَا قَابَلَهُ مِنَ الثَّمَنِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عُرْفًا وَغَيْرُ وَاقِعٍ شَرْعًا. بیچ والی ساری عبارت چھوڑ دیں گے، یوں عبارت پڑھیں گے تاکہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہ یہ تفکیک کرنا بین القید، قید کون ہے ہماری مثال میں؟ مقنیہ. مقید کون ہے؟ کنیز اور اس کے غنا کے درمیان کینچی کر دینا، تفکیک کر دینا. کیسے؟ باب آئے مفسرہ باب بتا رہے کیسے. بصحت العقد فی المقید، یعنی اس کنیز کا عقد صحیح ہو جائے گا. وبطلان فی القید، اور غنا کا جو عقد ہے وہ باطل ہو جائے گا. بما قابلہ من الثمن، جو آپ نے غنا کے مقابل جتنے پیسے دیے 500 درہم وہ باطل ہو جائے گا اور 1000 درہم صحیح ہو جائے گا. یہ اس طرح کی تفکیک کرنا مبتدا غیر معروف عرفا، نہ عرف اس کو قبول کرتا ہے، وغیر واقع شرعا، نہ شرع میں ایسی کوئی تفکیک واقع ہوئی ہے، کوئی نہیں ہوئی. واضح. آگا صاحب عرف کیوں نہیں اس کو قبول کرتا؟ لأن القید امر معنوی لا یوزع علیہ شیء من المال. یہ قید ایک امر معنوی ہے، خارج میں نہیں ہے کہ آپ کینچی لیں اور کپڑا کاٹ دیں کہ بھئی یہ کپڑا اتنا صحیح ہے، اتنا کپڑا فاسد ہے، اس کو کینچی کر دو. نہ، ایسا نہیں ہے. قید ایک امر معنوی، ایک تحلیل ذہنی ہے. قید ایک امر معنوی. لا یوزع یعنی یقسم، لا یوزع یہ توزیع نہیں ہوگی. التوزیع یہ تقسیم ہو، یہ تقسیم نہیں ہوگی. لا یوزع علیہ شیء من المال، اس قید پہ کوئی مال کی تقسیم نہیں ہو سکتی. وَإِنْ كَانَ يُبْذَلُ الْمَالُ بِمُلَاحَظَةِ وُجُودِهِ لَا يُوَزَّعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنَ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ يُبْذَلُ الْمَالُ بِمُلَاحَظَةِ وُجُودِهِ. اگرچہ مال کو خرچ کیا جا رہا ہو اس جہت سے خرچ کیا جا رہا ہو کہ میں صرف مثلا کنیز لے رہا ہوں، اور یعنی معاملے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یعنی معاملے کے بعد ایسی کوئی کینچی نہیں ہو سکتی کہ کنیز لے لو اور اس جہت سے دیکھو اور غنا نہ لو اور اس کو وہیں چھوڑ کے آ جاؤ. اس طریقے سے عرف میں کینچی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی چیز قابل تفکیک ہو تو اس کا ہو سکتا ہے. قابل تفکیک ہو تو ما لا یملک اور ما یملک میں ہو سکتا ہے، جیسے مثال شراب اور سرکے کی، اس میں ہو سکتا ہے. وغیر واقع شرعا علی ما اشترى من ان الثمن لا يوزع على الشروط فتعین بطلان العقد راسا. یہاں تک کہ شہرت پا گیا یہ جملہ من ان ثمن لا یوزع علی الشروط. کیا مطلب ہے آگے صاحب؟ یہ جملہ کام کا ہے. اگر میں آپ سے ایک شرط کرتا ہوں، معاملے میں ایک شرط کرتا ہوں، جیسے ہماری وہی گاڑی والی مثال لے لیں کہ گاڑی ہوگی تو اوپر اس کا مثلا کیریئر ہوگا، یہ کوئی بھی شرط کرتا ہوں، اور اگر سامنے والا شرط پہ عمل نہیں کرتا تو خیار تخلف
شرط حاصل ہو جاتا ہے. تو تمام فقہاء نے کہا خیار تخلف شرط میں یا تمام معاملے کو سائن کر دو، ٹھیک ہے جیسی آ گئی اللہ مالک، یا تمام معاملے کو فسخ کر دو، لیکن عرش نہیں لیا جا سکتا، عرش نہیں لیا جاتا، یعنی تفاوت ما بین تفاوت کو نہیں لیا جا سکتا. مثال کے طور پہ ایک ایسی گاڑی جس کا کیریئر نہ ہو وہ تھی 10 لاکھ کی، اور وہ جس کا کیریئر ہو وہ تھی 11 لاکھ کی، تو میں کہوں 1 لاکھ مجھے دے دو، باقی یہ نہیں لے سکتا. کیونکہ یہ بات مشہور ہے فقہاء کے درمیان کہ ثمن، یہ ان ثمن لا یوزع علی شروط، ثمن شروط پر تقسیم نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں شرط پوری نہیں ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو، جہاں شرط پوری ہوئی ہے وہ معاملہ صحیح ہے، اتنے پیسے لے لو، جہاں شرط پوری نہیں ہوئے اتنے جو پیسے ہیں وہ مجھے واپس کر دو. یہ نہیں ہو سکتا. یا پورے ڈیلنگ کو سائن کرو یا پوری ڈیل کو خراب کرو. ماں بھی تفاوت نہیں لیا جا سکتا. یعنی آپ یہ بات سمجھ میں آئی، ماں بھی تفاوت نہیں لیا جا، عرض نہیں لیا جا سکتا. اللہ مشتہرہ، یہ فقہاء کی زبان پہ جملہ چڑھا ہوا ہے، من ان ثمن لا یوزع علی شروط فتعین بطلان العقد راسا. باب تفاعل کا ایک معنی متعین ہے، فتعین یعنی خود بخود معین ہو جائے گا، خود بخود. فتعین بطلان العقد راسا، خود بخود معین ہو جائے گا کہ پورا عقد باطل ہے. یہ نہیں کہ کنیز کا 1000 والا صحیح ہے 500 والا باطل ہے، پورا باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ ثمن معاملہ توزیع نہیں، تقسیم نہیں ہو سکتا شروط کے اعتبار سے. جو شرط صحیح نہیں ہے اس میں اتنے پیسے ہٹا دو، جو صحیح ہے اتنے پیسے رکھ دو، یہ نہیں ہو سکتا، پورا باطل ہوتا ہے. واضح نہیں ہے. وصلی اللہ تب تو وہ دو معاملے، ہاں دو، ایک ہے، ہاں وہ اس میں نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ